اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ شکیات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور ان میں سے بحث یہ چل رہی تھی کہ وہ شک جن کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، انہی میں سے جو 6 چیزیں بتائی گئی تھی ان میں سے ایک کی تشریح کی جا چکی ہے، یعنی جس فعل کا موقع گزر گیا ہو اس میں شک کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے۔ آج دوسرے کے بارے میں اور تیسرے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمبر 2، سلام کے بعد شک کرنا، یعنی جو سلام کے بعد شک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ سلام یعنی جو نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اگر انسان شک کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی نماز کیسی ہے۔ مسئلہ نمبر 1188، اگر نمازی سلام کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز صحیح طور پر پڑھی ہے یا نہیں، مثلاً شک کرے رکوع ادا کیا ہے یا نہیں، یا 4 رکعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ 4 رکعتی پڑھی ہے یا 5، 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر اسے دونوں طرف نماز کے باطل ہونے کا شک ہو، مثلاً 4 رکعتی نماز کے سلام کے بعد شک کرے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 5، تو اس صورت میں نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کا سلام پڑھنے کے بعد شک کرتا ہے کہ اس نے نماز صحیح پڑھی ہے یا نہیں، مثال کے طور پر جیسا کہ انہوں نے مثال پیش کی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان شک کر رہا ہے کہ اس نے نماز میں رکوع صحیح کیا ہے یا نہیں، یا پھر 4 رکعتی نماز پڑھ رہا تھا تو اسے شک ہو رہا ہے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت، تو ایسی صورت میں اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک صورت اور انہوں نے بیان کی مثال کے طور پہ کہ اگر دونوں صورتیں اس کی نماز کو باطل کرتی ہوں، مثال کے طور پر کوئی 4 رکعتی نماز پڑھ رہا تھا، یعنی عشاء کی یا ظہر یا عصر میں سے کسی ایک نماز کو پڑھ رہا تھا، اب نماز کا سلام پڑھنے کے بعد وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 5 رکعت یا اس سے زیادہ پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب نماز باطل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھنی تھی 4 رکعت، اب وہ شک کر رہا ہے کہ 3 پڑھی ہے یا 5 پڑھی ہے یا اس سے زیادہ پڑھی ہے۔ اگر 3 پڑھی ہے تب بھی اس کی 4 رکعت نہیں ہوئی، ایک کم رہ گئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر 5 پڑھی ہے یا اس سے زیادہ پڑھی ہے تو اسے 4 رکعت پڑھنی تھی، 4 پڑھنی چاہیے تھی، تو اس نے زیادہ پڑھ لی ہے، پھر بھی نماز صحیح نہیں رہے گی۔ یہ وجہ ہے اس دوسری صورت میں کہ جب انسان کو شک ہو کہ اس نے کم پڑھی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 3، وقت کے بعد شک کرنا۔ وقت کے بعد شک کرنا یعنی نماز کا وقت گزر جائے، اس کے بعد انسان شک کرے کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اسی طرح سے عشاء اور صبح کی۔ انسان شک کرے کہ وقت گزر جائے، اس کے بعد اسے یاد آئے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اب اسے یاد بھی نہیں ہے کہ اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، وہ شک کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1189، اگر کوئی شخص نماز کا وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، یا گمان کرے کہ نماز پڑھی یا نہیں، اگر اسے یہ گمان ہو کہ نماز نہیں پڑھی ہے تو ایسی صورت میں لازم نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن اگر وقت گزرنے سے پہلے شک کرے کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں تو خواہ گمان کرے کہ پڑھی ہے، پھر بھی ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد یہ شک کر رہا ہے یا گمان کر رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے، لیکن اگر
وقت کے اندر اسے شک ہو رہا ہے یا نماز پڑھنے کا گمان ہو رہا ہے کہ اس نے پڑھ لی ہے، تو پھر بھی ایسی صورت میں اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ اسے کنفرم نہیں ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ابھی شک کر رہا ہے یا گمان کر رہا ہے کہ اس نے پڑھ لی ہے، پھر بھی اگر وقت باقی ہے تو اسے نماز پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1190، اگر کوئی شخص وقت گزرنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز درست پڑھی ہے یا نہیں تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی جب نماز کا وقت گزر جائے اب وہ نماز کے صحیح ہونے میں شک کر رہا ہے، یہ تو اسے یقین ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن اب شک یہ ہے کہ اس نے نماز صحیح بھی پڑھی ہے یا غلط ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1191، اگر نماز ظہر اور عصر کا وقت گزر جانے کے بعد نمازی جان لے کہ 4 رکعتی نماز پڑھی ہے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ ظہر کی نیت سے پڑھی ہے یا عصر کی نیت سے، تو ضروری ہے کہ 4 رکعت نماز قضا اس نماز کی نیت سے پڑھے جو اس پر واجب ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے 4 رکعت نماز تو پڑھی ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے نماز ظہر کی نیت سے پڑھی ہے یا عصر کی نیت سے، تو ایسی صورت میں 4 رکعت نماز قضا کی نیت سے پڑھے گا اور جو نماز اس پہ واجب ہے اس کی نیت کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1192، اگر مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد نمازی کو پتہ چلے کہ اس نے ایک نماز پڑھی ہے لیکن یہ علم نہ ہو کہ 3 رکعتی نماز پڑھی ہے یا 4 رکعتی، تو ضروری ہے کہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کی قضا کرے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے نماز تو پڑھی ہے، اسے معلوم ہے، لیکن اب اسے یہ معلوم نہیں کہ اس نے 3 رکعتی نماز پڑھی ہے یا 4 رکعتی، یعنی مغرب کی پڑھی ہے یا عشاء کی، تو ایسی صورت میں اس پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ دونوں نمازوں کی قضا کرے، یعنی نماز مغرب بھی پڑھے اور نماز عشاء بھی پڑھے، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے کون سی نماز پڑھی ہے۔ اگر اس نے نماز مغرب پڑھ لی ہے تو اس پہ عشاء پڑھنا فرض تھا، لیکن اگر اس نے عشاء پہلے پڑھ لی ہے مغرب سے تو پھر بھی ضروری ہے کہ وہ مغرب کی اور عشاء کی دونوں پڑھے، کیونکہ مغرب جان بوجھ کر کے عشاء کو مغرب سے پہلے مقدم نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔